تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی ہر خواہش کو پوری کرنے میں لگے رہنا ایک پوشیدہ مگر ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ حکمت خراب طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف کی طرف چل چکا ہے۔ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، گناہوں کا چھوڑ دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اتنی عقل تمہارے لیے کافی ہے کہ جو گمراہی کو ہدایت کے راستوں سے الگ کر کے دکھا دیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے۔ جب تک کہ مومن اپنی ذلت پر اس طرح صبر نہیں کرتا جس طرح اپنی عزت پر ثابت رہتا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی کامیابی ہے۔ لوگوں کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر تنو ہوس ہے۔ ابن آدم کا جو لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا، قیامت کے دن وہ اس کے لیے خسارہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسرا خالی وقت۔ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جسے اپنے برے خاتمے کا خوف نہیں ہوتا اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ دانت نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ غصہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو جہنم میں جھونک سکتا ہے۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ آواز کا بلند ہونا
ادب کی کمی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ بیوقوفی اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی ایک حد ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ انسان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے مگر اس کی بات دوست کی طرح مانتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ حائل ہے اور وہ اس کے نفس کا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اپنی آزمائش امتحان اور دوسروں کی آزمائش ان کے گناہوں کی سزا کتنی ہی خوفناک اور بے رحم سوچ ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں ایک قسم کا زن لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔ مسلمانوں، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے، آدمی پر فقر و فاقے کی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مسلمانوں، بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانش مندوں سے ملا کرو۔ آدمی کے لیے اتنی برائی بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ آپ نے فرمایا ایماندار آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ آپ نے فرمایا کسی چیز کے ساتھ تمہاری محبت تم کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے نبی، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ عام آدمی اپنا حق مانگے گا اور جو اللہ والے ہیں وہ اپنا حق بھی دے دیں گے۔ ہر جینے والے کے پاس زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی مخلوق میں کوئی جھول یعنی غلطی نہیں پا سکے گا۔
طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کرنے کی توفیق اور شعور حاصل ہو۔ زندگی بھر آپ جو نیک نصیحتیں سنتے ہیں، آپ کے اندر ان نیک نصیحتوں کی یاد ہی ضمیر بنتی ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا جو نصیب میں لکھا ہوا اگر کوشش نہ کریں تو کیا پھر بھی وہ مل جائے گا؟ آپ نے جواب دیا ہاں، اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راستہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بد کردار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، اس کے لیے اللہ کے یہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالی کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رحمت تو صرف بدبخت ہی کے دل سے چھینی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کی وجہ اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شدید تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی درد کو محسوس کیے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ جو شخص خود اچھا نہیں
اسے یہ قطعی حق میں ہے کہ دوسروں کو برا کہے، اور کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسروں سے اچھا ہے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو درست سمت میں ڈال دیتے ہیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیبی مدد ہوتی ہے۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص عظیم ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ رب پختہ یقین والے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تو یقین مانو تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو وہ لوگ جن کی آزمائش نہیں کی گئی وہ یہ اجر و ثواب دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا، مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک سفالہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو 2 گنا ثواب ہوگا، ایک تلاوت کا اور دوسرا محنت کا۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو، کیونکہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے عیبوں کے بیان میں مت پڑا کرو،
کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاؤں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ اسے حرام کے لیے نہ چلا، کیونکہ انہیں قدموں سے تو نے پل صراط سے گزرنا ہے، ورنہ یہ ڈگمگا جائیں گے اور تو دوزخ میں جا گرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ جس نے بھی اپنی آرزوؤں کو بے لگام چھوڑ دیا، وہ انہی کی وجہ سے اپنی موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اصل فقر اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ وہ شخص غیر کی اصلاح ایسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو۔ بے وقوفوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی عمر کو اس خرچ کی طرح سمجھو جو تمہیں گزارنے کے لیے دیا گیا ہو، لہٰذا جس طرح تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تم فالتو خرچ کرو، اسی طرح اپنی عمر کو بھی فضول نہ گزارو۔ اگر تم دنیا کی طرف سے پیٹھ پھیر لو گے تو پھر وہ تمہاری طرف پڑے گی۔ جو تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور جو تمہارے لیے اجر مقرر کرتا ہے، وہ تمہاری کوشش کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ آپ نے فرمایا، مصیبت اور تکلیفوں کے گھوٹ صبر اور برداشت کے ساتھ جانے چاہیے، کیونکہ کوئی گھوٹ میں نے ایسا نہیں دیکھا جو انجام کے لحاظ سے ان سے زیادہ میٹھا اور آخرکار ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ سب سے بڑی بے نیازی یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس کی خواہش نہ رکھی جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اچھے اخلاق اسے جنت میں لے جاتے ہیں، اور اگر برے اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کے برے اخلاق اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جتنا ہو سکے لالچ سے بچو، کیونکہ یہ تقوی کو تباہ کر کے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ بے شک جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اس وقت مسجد تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی، لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران اور خالی ہوگی۔ برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روکا، اللہ اس کی پوشیدہ گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے، وہی آپ کا بت ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے تمہارے گناہ کم ہونے لگے
تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تنگ دستی جسے لوگ برا سمجھتے ہیں اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اے مسلمان، قرآن مجید کا تجھ پر حق ہے کہ تو اس کی تلاوت کرے، اور تو جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اسی سے حاصل کر، یعنی تیری ہر ضرورت قرآن مجید سے پوری ہو سکتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ بزرگی بندوں سے خدمات لینے کا نام نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں۔ اے انسان، قابلیت کو خود میں پا کر بے وقوف نہ بن کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے بندے کو عطا کرتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج اور غم پیدا ہونے کے اس بحث سے کوئی دوسرا مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ کسی سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر آپ اپنے لفظ ضائع کریں گے۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے، اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو راہبر خود بخود دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں دل کو سکون عطا کرتی ہے، اور دنیا والوں کی باتیں دل میں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ ایمان کے 4 ستون ہیں: اللہ پر توکل، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اللہ کے حکموں کو تسلیم کرنا، اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ کا خوف ایمان کو جمع کرنے والا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے اس کا علم کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور قسم کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ خدا ان سے بات کرے گا، اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اپنے سے امید رکھنے والے کو نا امید نہ کرو،
کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔